ناز کرتے ہو، جس انجیل پر تم ناز کرتے ہو، جس توریت کی بنیاد پر یہودی کہلاتے ہیں، جس انجیل کی بنیاد پر عیسائی کہلاتے ہیں، کیا اس کے اندر یہ بات ہم نے واضح نہیں کیا ہے؟ اے عیسیٰ، اے موسیٰ، ایک نبی آنے والے ہیں جن کی پوزیشن یہ ہے، جن کا مقام یہ ہے، جن کی عظمت یہ ہے، کیا یہ ساری باتیں ان کے اندر موجود نہیں ہے، اس کتاب کے اندر موجود نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ہے تو کیوں چھپاتے ہیں؟ جب ایسی باتیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں تو یہ خود چھپنے کے مطلب اس میں آ جاتے ہیں، چھپنے لگتے ہیں، ارے یہ جادو کر دینے والی باتیں، دیکھو ایسی باتیں، یہ پڑھا نہیں بالکل دماغ خراب کر دینے والی باتیں، یہ سب باتیں کو اس طرح سے اللہ پاک ہمارا نہیں، ایسوں کا انجام کیا ہوگا بتا رہا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ہماری ان باتوں کو جو ہم نازل کر رہے ہیں یا کیے ہیں، یعنی واضح آیتیں، کھلم کھلی نشانیاں، والہدی اور صراحت آتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے ان کی کتابوں میں بھی لوگوں کو بیان کر دیا تھا، واضح کر دیا۔ وہ لوگ چھپاتے ہیں، چھپانے کا انجام سنیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ پاک ڈائریکٹ لعنت فرماتا ہے، ڈائریکٹ لعنت فرماتا ہے۔ لعنت جو ہے رحمت کی ضد کرنا، رحم و کرم کی ضد اور اپوزٹ کا نام لعنت، مطلب یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں، جو اللہ کی باتوں کو چھپاتے ہیں، اللہ کے رسول کی عظمتوں کو چھپاتے ہیں، نبی پاک کے بلیونگ سے دور ہوتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایکسپٹ اور قبول نہیں کرتے، تو اللہ پاک رحم نہیں فرماتا ان کے اوپر، اللہ پاک رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ لعنت کا مطلب یہ، اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پر لعنت فرماتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، کمال یہ ہے اللہ لعنت فرماتا، ٹھیک ہے، اور شرابی کو اگر شرابی کہہ دے تو اس میں کوئی ٹینشن کی بات ہے، لیکن کہے تو سوچنے کی بات ضرور ہے کہ بھائی تو شرابی ہے، تو بھی تو شرابی ہے، لیکن آپ غور کیجیے کہ یہ اللہ کے رسول پر اتری ہوئی باتوں کو اور رسول پاک کی ہدایت کے قبول نہ کرنے کا نتیجہ سنیے، اللہ اس قدر ذلیل کرنا چاہ رہا ہے، اس قدر ذلیل کرنا چاہ رہا ہے کہ سنو، ملامت کرنے والے اور لعنت کرنے والے بھی تجھ پر لعنت کریں، اچھے لوگ اگر لعنت کریں نا، اچھے لوگ اگر لعنت کریں تو تھوڑی دیر کے لیے لعنت کرنے والا یہ تو سوچ سکتا ہے نا اتنی دیر کو پسند ہونے کی آپ، اس طرح کچھ سوچ سکتا ہے، لیکن اللہ پاک اس لائق بھی نہیں سمجھا جو نبی پاک کو قبول نہ کرے کہ تجھے اچھے لوگ یاد کریں کسی بھی زاویے سے، وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون، لاعنون بولے تو لعنت کرنے والے، لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، تھو کرنے والے ان پر تھو کرتے ہیں، کسی بھی زاویے سے نبی پاک سے دور ہونا یہ اللہ کی بارگاہ کی رحمت سے تو دوری کی دلیل ہے ہی، اللہ اپنے محبوب بندوں کے پاس بھی نہیں رکھتا، اس قدر مطلب بالکل ذلیل کرتے نہیں، اس دروازے کو کسی دروازے کے لائق نہیں ہوتی، کسی در کے لائق نہیں ہوتی، تو صرف اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی اچھا در تجھے چاہیے، چاہتے ہو کہ رحم و کرم خدا چاہتے ہو، اچھے لوگ تمہیں یاد رکھیں، نبی سے لگے، نبی سے قریب ہو، نبی کی بات کو مانو، اور جو بیس تمہارا انجیل یا توریت ہے اسی بیس پر عمل کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا، دیکھا خلاصہ یہ نکلا اس آیت کریمہ کا کہ رحمت خدا اسے ملتی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرے، ان کے میسج کو، ان کی باتوں کو، ان کے اوصاف، ان کے کمالات کا اعتراف کرے، انہیں ملتی ہے، ورنہ اللہ پاک اپنی رحمت سے بھی دور کر دیتا ہے اور ذلیل لوگوں سے بھی ذلیل
आबाद को सबको ऐसी जिल्लत से हमेशा के लिए महफूज करो। आगे आगे, लेकिन तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं करा। कुछ लोग हैं ऐसे जो मशीन ऐसी रखते हैं कि बस दे दिए फतवा तो दे दिए। उलमा, सही उलमा जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी है हकीकत को वाज़ेह करना। किसी चीज़ को हकीकत बनाना उनकी जिम्मेदारी नहीं, हकीकत जो है उसको वाज़ेह कर देना ये उनकी जिम्मेदारी। अब ये आप लोगों को देखें कि मैंने उसमें क्या हमारी जिम्मेदारी काफिर बनाना है या काफिर बताना। ये क्लिप ही मैंने कहा, काफिर बनाना है या काफिर बताना। काफिर बनाना और है, काफिर बताना और है। उलमा की जिम्मेदारी है ईमान को ईमान बताएं और काफिर को काफिर बनाएं। बनाएं, बना नहीं सकते, समझ रहे? सही उलमा जो यही उनकी जिम्मेदारी है। बड़े अफसोस के साथ करना पड़ता है कि मस्जिद के मुअज्जिन साहब भी आप बिल्कुल, मस्जिद के इमाम साहब भी आप बिल्कुल बस धड़ल्ले एकदम फतवा देना शुरू कर दें। नहीं तो ये हो फर्ज, ये गलती होगी तो जब गलती में सबसे माफ़ करने वाला खुदा, उसने अभी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं किया, वो आप कौन होते हैं एकदम दी एंड करने वाले? जुमले पे गौर कर रहे हो? ये आपके खासतौर से अपने हैदराबाद के हवाले से बड़ी अहम बात बोल रहा हूँ। हमसे अगर गलती हो गई, आपसे गलती हो गई तो आप उसकी इस्लाह कीजिए कि आज से मैं अगर वज़ू नहीं किया या वज़ू टूट गया तो कहते हैं हाँ वज़ू टूट गया, बना लीजिए। अब ये मत नहीं कि वज़ू टूट गया, अब नमाज ही नहीं होती कभी भी आपके पीछे, या भी वज़ू टूटा है बना लूँगा, अब फिर पढ़ो, हो गया। लेकिन नहीं, दी एंड कर देते एकदम, बिल्कुल हो गया तो हो गया, खत्म। दायरा बनाए, बड़ा अहम मनसब दे रहा हूँ, एक दायरा बना लिया, सारे मोमिन दाखिल हो गए कि हम इस्लाम का पैमाना हो। आगे नंबर 235 आज में लगी हम फिर में काफा का बता रहा हूँ। इस्लाम का एक दायरा बन गया, हम सब मुसलमान उसमें दाखिल हो गए। अब कुछ कमजोर भी है, कुछ तगड़े भी है, कुछ इजी भी है, कुछ हाई लेवल भी, सब अपना अपना चलो जी, बाप है, बूढ़े भी हैं, कुछ जवान है, वगैरह। इस्लाम, अभी फर्ज कीजिए कि 99 लोग हैं हम लोग, इस्लाम किस चीज़ की आप दावत देता है कि 99 जो है ना, बाहर वाले को 1,100,000 करो, बाहर वाले को 1,101 करो, बाहर वाले को 1,102 करो। ये है इस्लाम की रूहानियत। हमारे अंदर क्या है कि दायरे में हम लोग दाखिल हुए हैं, 99 है तो 98 करते हैं, 97 करते हैं, 96 करते हैं, देख रहे हैं 95 करते हैं, यानी निकालते चले जा रहे हैं हमारे। ये इस्लाम की रूहानियत है। इस्लाम की रूहानियत ये है कि अपने गिरते हुओं को सहारा दो, गिरते हुओं को सहारा दो। खल्क में अल्लाह ने ऐसी ऐसी पोजीशन अता की है, नोट कीजिए, अब्दुल कादिर जिलानी की शान बन गई दस्तगीर, हाथ पकड़ने वाले, मदद करने वाले क्या है? ये खालिक बनना नहीं है, ये इंसान की इंसानियत की अज़मत है। रसूल फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें देखा कि जहन्नम में एकदम गिरने वाले हो, मैंने कमर में हाथ धर करके तुझे खींच लिया, कमर में हाथ धर कर तुझे खींच लिया, देखा आपने? लेकिन अपने यहाँ क्या कुफर का फतवा देने के बाद हंसते हैं। तकलीफ होती तो मैं इस चीज़ वगैरह देखता हूँ, बेहद तकलीफ होती, और मौलाना मेरा कुरान वगैरह को देखता हूँ, फतवा दे दिया ठीक है, शिर्क करते हैं, बिदअत करते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम आंसू तो गिराओ यार कि उम्मत जहन्नम में जा रही है। शिर्क का अगर फतवा दिया आपने तो मुशरिक हो गई ना, तो जहन्नमी हो गई ना वो, तो तुमको तो रोना चाहिए कि उम्मत मोहम्मद जहन्नम में जा रही है। क्योंकि रसूल आज़म फरमाते हैं, सूरह माइदा के आयत नंबर 118 में तिलावत फरमा रहे आका, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, ए अल्लाह अगर तू हमारे गुनहगार उम्मत को अज़ाब देना चाहता है तो ये तेरे बंदे हैं। ये जुमला फरमाए तो फ़बका, इब्न कसीर कहते हैं कि खूब रोने लगे। व रफ़अ यदैहि, और अपने दोनों हाथ को उठा देते हैं।
آپ کی چادریں تطہیر گر جاتی ہیں، اٹھا دیتے ہیں آپ کو، اور اٹھا دینے کے بعد اللہم امتی امتی جملے میں غور کیا، صرف عذاب سے نبی پاک تڑپ جا رہے ہیں۔ ارے شرک تو جہنم میں ڈالنے والی چیز ہے۔ گناہ تو فجر کی نماز نہیں پڑھے آپ گنہگار، عذاب ہوگا، ظہر کی نماز نہیں پڑھے گنہگار، عذاب ہوگا، ہے نا، لیکن مشرک نہیں ہوں گے آپ۔ لیکن ان لوگوں کو آپ دیکھیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور دیکھیں، صرف گناہ کیا امت نے، نبی پاک اس قدر رو رہے ہیں کہ پروردگار عالم جبرائیل کو کہتا ہے ادھر آؤ، اذهب الى محمد، جلدی جاؤ محمد کے پاس اور پوچھو کہ ماذا یبکیک ہے، حبیب کو کس چیز نے رلایا، میرے حبیب کو کس چیز نے رلایا ہے۔ جبرائیل آتے ہیں، پوچھتے ہیں ماجرا، رسول اعظم نے کہا کہ میں اپنی گنہگار امتیوں کو یاد کرتے ہوں، صرف گنہگار۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک توجہ دیجیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ماجرا سن کر کے رسول پاک سے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں جبرائیل، کہتے ہیں کہ وہ گنہگار امتی کے لیے رو رہے ہیں، مشرک اور کافر کے لیے نہیں، نوٹ کیجیے، گنہگار امتی کے لیے رو رہے ہیں۔ اللہ پاک نے پھر بھیجا جبرائیل، حالانکہ اللہ پاک جانتا ہے کہ نہیں، سب جانتا ہے، آل جانتا ہے، دل کے راز کو جانتا ہے، سب جانتا ہے، لیکن ایک منصب بتانا چاہتا ہے، امت محمدیہ منصب سمجھو، اپنی پوزیشن سمجھو، میں سب کچھ جانتا ہوں، پھر بھی دو مرتبہ پاورفل مصطفیٰ کی بارگاہ میں سید الملائکہ کو کیوں بھیج رہا ہوں؟ سمجھو، بیس سمجھو، خیر امت محمدیہ تمہیں کہا جاتا ہے، امت محمدیہ میں سب سے بیسٹ کوالٹی ہو تم نا، توجہ دینا۔ پھر بھیجا، بھیجنے کے بعد کہا، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے سنا تو کہا جاؤ جاؤ کہہ دو اِنَّا سَنُؤْتِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا تَسْمُعُ، اے حبیب آپ روئیے مت، ہم آپ کو آپ کی امت کے سلسلے میں راضی کر کے چھوڑیں گے، یہ میرا وعدہ ہے، یہ میرا وعدہ ہے۔ اللہ جب عائشہ جملہ سنا میرے آقا، اب آنسو جو گر رہے ہیں وہ خوشی کے آنسو ہیں، اب خوشی کے آنسو گر رہے ہیں، اور اس وقت بھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت اترتی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جب سنا دو کہ قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، اب خوش ہو جاؤ گے۔ تو آقا اس وقت کیا فرماتے ہیں، اِذًا لَنْ أَرْضَىٰ وَوَاحِدًا مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، ایک بھی امتی میرا جہنم میں رہے گا، میں اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گا، ایک بھی امتی، حالانکہ گنہگار امتی کے پہلو کا پس منظر ہے یہ، غور کر رہے ہیں آپ، لیکن امت میں آپ دیکھیں یہ مولانا میرا رحمانی توصیف الرحمان بغیر کو دیکھ، شرک کا دھڑلے فتویٰ دے رہے ہیں، کفر کا دھڑلے فتویٰ دے رہے ہیں، شرک اور کفر کا فتویٰ کا مطلب سمجھ رہے ہیں، مطلب کنٹینیوٹی کے ساتھ جہنم میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اب آپ جو کہہ رہے ہیں یہ شرک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بدعت ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ کفر ہے، اور اس کے بعد ہنس رہے ہیں، اس کے بعد ہنستے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے، یہ منصب نہیں ہے، یہ علماء کا منصب نہیں ہے۔ اگر آپ کو شرک نظر بھی آ رہا ہے، اصلاح کی گنجائش ہے، تو پہلے اصلاح کے پہلو ہو، پیارے یہ مت کرو، یہ شرک کی طرف جانے والی چیز ہے۔ ہم محسوس کو کہ واقعی پیغمبر اسلام کا وارث بول رہا ہے، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بول رہا ہے، کیونکہ وراثت نبی نے دی ہے تمہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ تو علماء کی ذمہ داری ہے کافر کو کافر بتانا، کفر کو کفر بتانا، کفر بنانا یا کافر بنانا یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ فرض کیجئے ایک بیٹا ہے، الحمدللہ گھر جاتا ہے، اگر کوئی بڑا بیٹھا رہے تو آٹومیٹک ماں یا باپ اگر نا بیٹا چلو سلام کرو، دھیان کیوں کہتے ہیں آپ، کیوں آپ کہتے ہیں کہ سلام کرو؟ ادب بتانا چاہتے ہیں، ادب بتانا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے اپنے باپ کے ماتھے کو چوم لیا وہ کعبہ کے دروازے کو چوم لیا، جس نے اپنے باپ کے قدم کو چوم لیا ہے وہ جنت کو چوم لیا۔ کچھ سمجھے اب آپ سے یہ پر آتے ہیں اور چومنے کے لیے جھکنا پڑے گا کہ نہیں، جھکنا پڑے گا کہ نہیں؟ اگر کوئی دیکھ لے تو کیا ہم ماں کے قدم میں سجدہ کر رہے ہیں؟ کم سے کم سوچ، کبھی بھی تو سوچ، کسی کو اگر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جھک رہا ہے یار تو کم سے کم پہلے ان سے پوچھ کہ وہ جھک کیوں رہا ہے۔ ایک بیٹا اگر ماں کے قدم میں جھک رہا ہے تو ان سے پوچھ کیا تم ماں کو خدا سمجھ کے جھک رہا ہے یا رسول کی بولی سمجھ کر جھک رہا ہے کہ جنتی قدم میں جھک رہا ہے؟ کچھ سمجھے؟ یہ تو آج درگاہوں کے ٹھیک ہے، ہم بار بار ہم اس کے ہمیشہ خلاف ہیں، 50 من کے لگا لینا اور نماز نہیں پڑھنا بالکل خلاف ہے۔ ہمارے مسلمان میں سے ہمیں نہیں دیکھی
میں مجھ سے آپ تک نہیں سنتے، میرے والد ہو یا میرے بھائی ہو، میرے خاندان کے کوئی لوگ آ جائیں اور محفل میں بیٹھے ہو تو کیا میری نسبت کا احترام کر کے ان کا پاؤں چومیں گے؟ نہیں چوم سکتے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو جن سے فائدہ ہے اور جو اس لائق ہے ان کو آپ رسپیکٹ دے رہے ہیں. جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، محمد سے توجہ دیجیے گا، کوئی کائنات میں افضل نہیں، لیکن اسی محمد نے کہا ہے ماں کا مقام یہ ہے، باپ کا مقام یہ ہے. اس محمد نے کہا باپ کا ماں کا مقام ہونے کے باوجود آپ ان کے باپ کا کلمہ نہیں پڑھتے. نوٹ کیجیے گا، عبداللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے، آپ آمنہ کا کلمہ نہیں پڑھتے. دھیان دیں نا، ماں ہے وہ، کلمہ کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ جو منصب اللہ کی طرف سے جنہیں ملتا ہے اسے قبول کرنے کا نام ہی ایمان ہے. اسے قبول کرنے کا نام ایمان ہے. کلمہ نہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ماں باپ کو غلط کرتے، معاذ اللہ، نہیں، ہمارے ماں باپ قربان ہوتے ہیں، سمجھ رہے نا. تو یہی اصل بیس ہے ہمارا کہ کوئی اگر درگاہ میں جھک گیا، فرض کیجیے کوئی اگر کہیں پر جھک گیا تو آپ جھکنے کو سجدہ کا نام دیں گے، یہ شرک کر رہے ہیں، یہ بت پرستی کر رہے ہیں. ارے آپ ظاہر کو دیکھ کر کیا جھکا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مشکات میں تخریج کی، پرند چرند بہش طیور جتنے بھی ہیں چرند و پرند آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. یسجدون کا لفظ ہے، نبی پاک کو آ کر سجدہ کرا. سجدہ کرنے کے بعد صحابہ کرام نے جب دیکھا یا رسول اللہ یہ سب سجدہ کر رہے ہیں آپ کو، یہ تو بے جان ہے نا، ہم تو جان والے اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں اجازت دیجیے نا، ہمیں اجازت دیجیے. تو رسول پاک نے یہ نہیں کہا کہ نہیں وہ شرک کر رہے ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا اگر سجدہ کرنا کسی کو حلال ہوتا تو میں عورت کو حکم دے دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کر دے. کتنا بڑا مسئلہ، بس اتنا مسئلہ بتا دیں، اتنا مسئلہ بتا دیں. دیکھا صرف جھکنے کا نام اگر شرک اور بدعت ہو جاتا، شرک اور بت پرستی ہو جاتا تو رسول پاک یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ نہیں سجدہ کرنا شرک ہے اس لیے سجدہ مت کرنا. فرمایا اگر جائز ہوتا، یہ ہے منصب، نوٹ کیجئے، جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دے دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کرے. اب آپ پارہ نمبر 12 اور 13 میں سورہ یوسف کے واقعہ میں مشہور ہے، آپ دیکھیے انہوں نے آیت نمبر 2-3 میں آپ دیکھیں فرمایا حضرت یوسف نے اپنے خواب میں کہ میں نے دیکھا ہے انی رأیت 11 کوكبا، 11 ستارے، والشمس والقمر، اور ایک سورج اور ایک چاند، یسجدون، میرا سجدہ کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نبی ہے نہیں، وہ میرا سجدہ کر رہے ہیں، اپنے خواب کو بیان کر رہے ہیں. تو باپ حضرت یعقوب نے کہا بیٹا یا بنی اللہ تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے خواب کو بیان مت کرنا، فیکیدوا لک، کہ وہ تمہارے خلاف کچھ الٹی پلٹی سازش کریں گے. یہ سارا پس منظر اپنی جگہ پر. لیکن جب مصر میں تخت پر بیٹھ رہے ہیں اور توجہ دیجیے گا سارے 11 بھائی اور باپ اور ماں یہ سب جب آتے ہیں تو اللہ پاک گواہ ہے، قرآن کی آیت گواہ ہے، خروا لہ سجدا، حضرت یوسف کو سب لوگ سجدہ کرتے ہیں. باپ بھی سجدہ کر رہے ہیں، ماں بھی سجدہ کر رہی ہے، اور 11 بھائی سب مل کر سجدہ کر رہے ہیں. سورہ یوسف کی آیت کریمہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے خروا لہ سجدا، فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ، وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، ورفع ابویہ علی العرش، اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، وخروا لہ سجدا، اور سبوں نے مل کر کے سجدہ کیا حضرت یوسف. اب آپ بتائیے اللہ ان کے سجدے کو نقل فرما، یہ نہیں کہا کہ سجدہ کر کے مشرک بن گئے. معاذ اللہ، یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، غلط نہیں کر سکتے، نبی سلیکٹڈ ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ تو صرف جھکنے کو نوٹ کیجیے، صرف جھکنے کو اگر شرک کا نام دے دیتے تو قرآن پاک تعریف نہیں کرتا، مذمت کرتا. سمجھ رہے نا؟ خیر، تو دیگر انبیاء کرام کی شریعت میں سجدہ جو ہے تعظیمی طور پر مطلب حلال تھا. ہماری شریعت میں یہ سجدہ بھی تعظیم کے طور پر جو ہے. سجدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، نوٹ کیجیے گا، سجدہ کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھ کان کے لو کے درمیان، اس کے بعد دونوں پاؤں، اس کے بعد یہ جو پاؤں کی انگلیاں 6 ہو گئے، اس کے بعد یہ چہرہ ہے، پہلے ناک پھر ماتھا رکھتے وقت، یہ ہے سجدہ. آقا فرماتے صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے امید تو ان اسجد علی 7 اعظم، میں حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. 7 ہڈیاں 2 2 2 6 ایک ساتھ، سمجھ رہے نا؟ یہ ہے سجدہ. اب آپ بتائیے آپ جاتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں آپ گھٹنا اور یہ 10 انگلیاں، پھر ایسے ہاتھ، پھر کان کے لو کے نیچے، ایسا کرتے ہیں؟ کبھی ہرگز نہیں کرتے، بلکہ یا تو یہ سٹاتے اور سٹاتے آپ. اس پر بھی علماء محتاط
بعض علماء جو ہے وہ صاف کہتے ہیں کہ نہیں آپ کا یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ پاک جگہ کو آپ بوسا دو، آپ دور ہی رہو، 4 قدم دور ہی رہو، فاتحہ پڑھ لو، یہ سارے ثواب کے طور پر جو کرنا ہے کرو، آپ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کر سکو. یہ محتاط علماء بھی کہتے ہیں. پھر بھی اگر کوئی اس طرح سے بوسا دے رہا تو اس بوسے دینے کو سجدہ کا نام یا بت پرستی کا نام کیسے دے سکتے ہیں؟ بتائیے کس طرح سے؟ یہ ہے اصل پلس پوائنٹ ہماری زندگی میں. اور یہ علماء خاص طور سے کرنا بڑی تکلیف ہوگی آپ کو بھی، ایسا بولتے ہیں اس طرح کے پاس ہو گئے، اب گئے دیان ہو گیا آپ کا، خالق توبہ کا دروازہ بند نہیں کرا، انہیں بند کرتا چلا جا رہا ہے. مخلوق کیسی مخلوق ہے؟ اور کچھ تو ذرا صبر کرو، کچھ تو ذرا سوچو. رسول پاک آپ ہم سب امت ہو، علماء ہو یا عوام ہو، جو بھی ہو امت ہو نا، آپ کے لیے گناہ کی بنیاد پر اللہ کے رسول اتنا روئے کہ رب نے ان کے رونے کا اتنا لحاظ کیا کہ آپ کی بخشش فرما دیا. بخشش فرما دیا ہے. بخشش فرمانے والے روئے ہوئے مصطفیٰ کی بنیاد پر اسی کی امت کا عالم بن کر کے امت کو مشرک کے دلدل میں، شرک کے دلدل میں ڈال رہا. ایسا نہیں. تو آپ کا ہمارا ذمہ ہے، اگر آپ کو علم ہے تو کفر اگر ہے تو بتائیے اس کو کہ بیٹا یہ کفر ہے، شرک ہے تو بتائیے اس کو، بنائیے مشق کہ تو مشرک ہو گیا، تو کافر ہو گیا، اب تیرا میرا کوئی کنیکشن نہیں. نہیں بات ایسی ہوتی تو نبی پاک کو کفرستان میں اللہ پاک لاتا ہی. عرب کی سرزمین کیا تھی؟ کفرستان تھی. آج تو الحمدللہ یہ ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں، RSS اور بجرنگ دل والے یہ کیا بنائیں گے. یہاں تو اللہ کا فضل ہے کہ عطائے رسول بھی ہے، محبان بھی ہے، اولیاء اللہ بھی ہزاروں بھی ہیں، لیکن نبی جس سرزمین پر آ رہے ہیں وہ تو پورا کفرستان بنا ہوا ہے. نبی جب آ رہے ہیں تو پورا کفرستان بنا ہوا ہے. ایسے کفرستان وادی میں نبی پاک کا جب قدم پڑتا ہے کیسی تاریخیں چھڑ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں آپ رہ کر کے کوئی کسی کو فتویٰ اس طرح کا نہیں دے رہے کہ تو کافر ہے، تو ارے وہ تو سب جانتا ہے کہ وہ ہے، لیکن اس سے لانا کیسے ہے اس کی تدبیر کو سوچو. بوڑھے کو بوڑھا کہنا بہت آسان ہے، سہارا دینا بہت مشکل ہے. اور سہارا دینے کہتا ہے شریعت، کہتی ہے شریعت سہارا دینے کہتی ہے. سمجھ رہے ہیں سہارا. تو علماء کی بھی یہی ذمہ داری، آپ اگر جانتے ہیں تو آپ کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ جتنا آپ جانتے ہیں الحمدللہ وہ آپ بتائیے، وہ آپ زبردستی مت کیجیے. یہ آپ کو زبردستی کا حکم ہی نہیں، کیونکہ منصب تبلیغ پر فائز فرض کے اعتبار سے ہونے والے نبی کو اللہ پاک نے کہا ہے حبیب آپ کا ذمہ ہے بتانا، آپ کا ذمہ ہے چلانا، یا زبردستی بولنا آپ کا ذمہ ہی نہیں ہے. سمجھ رہے نا. تو آج امت میں بہت سارے ایسے طبقے اور ان کے اسکالرز ایسے نکل گئے کہ بس یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے. خبردار خبردار. رسول اعظم بخاری شریف کی حدیث پاک میں فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کو کفر کا فتویٰ دیا یا کسی نے کسی کو شرک کا، یا جس چیز کا بھی آپ فتویٰ دیں گے کفر ہی کا، کسی نے اپنے بھائی کو اپنے اپوز کو فتویٰ دیا کفر کا، اگر واقعتاً وہ کافر نہیں ہے، واقعتاً وہ کافر نہیں ہے، تو یہ فتویٰ ان کے بجائے آپ ہی پر لوٹ جائے گا. گئے کنواں کھودنے والے کے سامنے کنواں گئے ہو گیا. یہ کیوں آقا فرماتے ہیں؟ یہی وارننگ دینا مقصود ہے. ذرا سوچ سمجھ کے مشرک بنانا، سوچ سمجھ کر کے قبر پرست کو، قبر پرستی کا جملہ، قبر پرستی کا جملہ یہ بتائیے دنیا کے پوری دنیا کے اہل سنت کی کتاب میں ایک ادنا سے اہل سنت کا عالم چیلنج کر رہا ہے کہ قبر پرستی کا کسی بھی کتاب میں جملہ بتا دیں. خبر پرستی، پرستی بولے تو پوجنا، خدا کی قسم کسی بھی کتاب میں ہو ہی نہیں سکتا پرستی کا جملہ. پرستی کا جملہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ پوجنا اللہ کو زیب دیتا ہے، وہی اس کے لائق ہے. البتہ چومنا یہ باپ ماں بھائی بہن سب کی، تو چومنا الگ چیز ہے، پوجنا الگ چیز ہے. تو قبر کو بوسہ دینا یہ الگ چیز ہے، اور قبر کو پرستی کرنا یہ الگ چیز ہے. قبر پرستی کوئی بھی طبقہ کرے، خصوصیت کے ساتھ اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی عالم دین اگر لکھا ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ کتاب غلط ہے. میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ کتاب غلط ہے. پرستی کا جملہ لکھ ہی نہیں سکتا کہ قبر پرستی جائز ہے. قبر پرستی جائز ہو ہی نہیں سکتی. پرستی صرف اللہ کے لیے، پرشین ورڈ کے لیے. پرستش مانے عبادت، پوجنا. پوجنا یہ صرف اللہ کا، معبود لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، پرستش کے لائق ہے. لیکن پرستش کی شباہت میں، پرستش کے شبہ میں چومنے کو پوجنے کا نام کرتے ہیں. یہ چومنے
बेटे को पूजने का नाम मत दे दो, और पूजने को चूमने का भी नाम मत दे दो। चूमना ये जायज और हर तरह से जायज है, इसीलिए तो हजर अस्वद को चूमा जाता है, पूजा नहीं। हजर अस्वद है उसको चूमा जाता है। चूमने को तकबील बोलते हैं और पूजने को इबादत बोलते हैं। पूजने को इबादत बोलते हैं और चूमने को तकबील। तकबील हजर अस्वद, हजर अस्वद को बोसा देना। तकबील इब्न, बेटे को बोसा देना। तकबील इब्हामैन, दोनों अंगूठे को आंख से लगा करके बोसा देना, ये है तकबीर माने चूमना। तो चूमने की बुनियाद पर अब चूमने को पूजना कह दे रहे, पूजने को चूमना कह दे रहे, ये है फर्क। सही फिक्र की पहचान यही है कि आप खबरदार खबरदार, अगर उम्मत गुमराही में मुब्तला भी है, अगर उम्मत कहीं किसी दलदल में फंस भी रही है, तो आपका मनसब यह है कि उस फंसे से आप निकालिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक बहू को अपनी सास की तकलीफ में खुशी मिलती और एक सास को अपनी बहू की तकलीफ में खुशी नहीं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? अल्लाह पाक ने आपको भी जवाब दी है, दुआ कीजिए आपके अल्लाह पाक बहू को भी सलामत रखे और बहू भी दुआ करे सास को भी सलामत रखे। कितनी अच्छी बात है। जब आपका मनसब ये है कि दुआ करो तो अल्लाह पाक कबूल कर लेगा, तो आपका मनसब ये है, और आप अगर ऐसा सोचे तो आप चले जाएंगे इसी दलदल में फंस जाएंगे। तो बुरा मत सोचिए, बुराई मत कीजिए, आप बुराई मत देखिए, और कहीं अगर देख रहे हैं तो आपसे हो सके तो उसकी इस्लाह कीजिए। ना ये कि आसमान से बात कर रही थी वो आग, अगर छोड़ देता अल्लाह तो वाकई इब्राहिम जल जाते ना, लेकिन नहीं, बुझाने की कोशिश किया और बुझा भी दिया। तो जल्दी हुई आग को बुझाना ही अल्लाह की सुन्नत है। तो शिर्क की आग लगी हुई हो या बिदअत की आग लगी हुई हो, उसको बुझाओ, न ये कि और उसमें छू छा करके और एकदम पूरे एकदम गलत भी कर रहे हैं। छोटी सी बात है, आलिम है, किसी भी तबके और किसी भी जमात का जो नुमाइंदा होता है वही बेस होता है। बेस होता है, बेस नहीं समझा? अब इमाम साहब आगे खड़े हैं, इमाम साहब हमारे नुमाइंदा है। अब बस्तावे इमाम के हम बोल दिए, अब इनकी नमाज हुई तो हमारी होती, इनकी नहीं हुई तो हमारी नहीं होती। ये जब इमाम साहब का, तो कौम का जो नुमाइंदा होता है वो नुमाइंदा ही बेस होता है। अहले सुन्नत वल जमात के एक भी आलिम दीन को, मैं यार 10 साल से बोल चुका, एक भी आलिम दीन को आप ला करके सही तौर पर खड़ा कीजिए, और खड़ा करने के बाद कहिए कि इस आलिम दीन ने कब्र को चूमा, इस आलिम दीन ने कब्र को सजदा किया, इस आलिम दीन ने जाकर के इस तरह हरकत की, इस आलिम दीन ने बिल्कुल गले में मनके लगाया, इस आलिम दीन ने ऐसा किया, और ये अहले सुन्नत के आलिम हैं। और आलिम जब करे तो फिर आवाम क्या करे? ऐसा एक भी आप नहीं बता सकते दुनिया के हर मकतबे फिक्र के आलिम को ये दावा, एक को भी नहीं बता सकते। और जब बेस उलमा है तो एक शराबी कबाबी अगर दस्ती बांध करके कब्र को जाकर के गिरा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, या सजदा कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, वो हमारे बेस ही नहीं है, तो उसको देखकर हम पर फतवा क्यों लगा रहे हैं? गार्जियन घर के ये समझ रहे ना, वो गलती अगर बच्चा कर रहा है तो आप इनको कोई टोक रहे हैं, ये गलती करेंगे तो बस ऑटोमेटिक सब पर फतवे लग जाएंगे, यार ये हो गया, समझ रहे ना? तो कहना ये है कि अगर जिम्मेदार गलती करता है, जिम्मेदार कोई हरकत करता है, तो वो बेस बनती है आवाम के लिए, वो चीज बेस बनती है आवाम के लिए। तो एक भी ऐसे आलिम को आप बताएं, वो आलिम ही नहीं हो सकता जो विरासत नबी को अपना आईना न बनाए, नबी की विरासत को अपना आईना न बनाए और उस आईने में दीन का काम न करे। और वो आईना क्या है कि बिल्कुल सजदा ताज़ीमी भी शरीयत मोहम्मदी में हराम है, तो अब सजदा कैसे करेगा बताइए? जब सजदा ताज़ीमी भी हराम है तो वो कैसे करेगा? कभी भी नहीं कर सकता। और सजदा की तारीफ बता दिया मैंने, 7 हिस्से को लगा करके कोई भी शख्स नहीं झुक सकता। लेकिन अगर कोई बोसा दे रहा है तो उसे सजदा का नाम क्यों दे रहा है? इसमें ये झूमने का नाम दे सकते। तो आप जाहिर को देख करके फोटो को शेयर किया जा रहा है, फोटो को लिंक किया जा रहा है, यूट्यूब पर देखिए आप, और ये देखिए ये सुन्नियत है, ये खबरपरस्ती है, ये शिर्क है, ये बिदअत है, इस तरह की बातें बोल करके यानी पूरा बर्बाद करती है। तो मतलब ये कि गौसे पाक भी गलत हो गए, ख्वाजा नवाज भी, ये सब गलत हो गए। ये सब जो पत्ते खा करके पेट पर पत्थर बांध करके अल्लाह के वली बने हैं, तो यही सुनने के लिए कि ये खबरपरस्त है। माअल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे बाबा, हमारे ऑर्डिनरी बाप माँ की कदर को हमने महसूस कर लिया है यार, इनका मकाम छोड़ और इनको तुम जलील करके मुकम्मल तौर पर बेअदबी के माहौल को जो कायम कर वही गलत बात है। इसलिए अल्लाह पाक से दुआ है कि ऐसे बेअदब आलिमों से और ऐसे बेअदब गैर जिम्मेदार आलिम से आप भी दूर रहें, और अल्लाह पाक से दुआ है कि वो भी दूर रहे आपसे, वो भी दूर रहे आपसे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला
ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں واضح نشانیاں اور آیتوں کو اور ہدایت کو، ذات رسالت کو، بعد اس کے کہ ہم نے بیان کر دیا ہے لوگوں کے سامنے، کتابوں میں، ان کی کتابوں میں بھی۔ اگر ایسا ہے تو اللہ پاک ان پر لعنت فرماتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت فرماتے ہیں۔ لیکن بات جو آئی تھی، لیکن إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، لیکن جو جھکنا چاہے تو آپ ڈانٹ کر مت جائیں۔ ایک بہو اگر ساس کے قدم میں گرنا چاہ رہی ہے تو ساس کو چاہیے کہ وہ موقع دے، نہیں ماں آج سے ہم آپ کو ساس نہیں ماں کہیں گے، لیکن گزارش کے ساتھ کہ آپ بھی مجھے بیٹی کرو۔ اگر جھکنا چاہے، سمندر کے جھانک کے برابر بھی اگر ان کے گناہ ہیں، جب خالق کہہ رہا کہ معاف کر دوں گا، خالق کہہ رہا ہے کہ جھکنے والوں اگر صدق دل سے جھک جاؤ تو میں معاف کروں گا، صدق دل سے جھک جاؤ تو معاف کروں گا۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، جو لوگ رجوع لے آئے، جھک جائے، وَأَصْلَحُوا، اور جھکنے کے بعد پھر کنٹینیوٹی کے ساتھ نیک عمل کرنے لگے، وہ بینوا، اور اچھی اچھی بات کا اعلان کرتے رہے، فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو سنو ان کے جھکنے کو ہم رائگاں نہیں کریں گے، ہم بھی ان کے جھکنے کو قبول کریں گے۔ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ہم بھی ان پر توجہ فرمائیں گے، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہم بھی توبہ کو قبول فرمانے والے اور رحم کرنے والے۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے۔ آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہوا، اور آج کے اس خصوصی درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں اگر علم و عمل دیے ہیں تو اس کا خود بھی صحیح استعمال کریں اور دوسروں میں بھی اس کا صحیح تاثر چھوڑیں۔ مرنے کے بعد ایک انگلی نہ اٹھے، اچھا ہوا بیٹا مر گیا، نہیں، 10 انگلی اٹھے، 10 انگلی اٹھے، اے اللہ انہیں بخش دے۔ یہ 10 انگلی اٹھے، انگلی نہیں اٹھے مگر 10 انگلی اٹھے، ایک انگلی نہ اٹھے۔ ایسا آپ کو بننا ہے، یہی مصطفیٰ کی چاہت ہے، اور اسی چاہت کو اللہ پاک بھی چاہتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب اللہ کے صدقے